امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ اگر ایران نے سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا، ضرورت پڑی تو مکمل فوجی کارروائی کی جائے گی۔ تازہ حملوں پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس کو ہدف بنی ہیں۔ امریکہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے کارروائی جاری رکھے گا۔ یہ حملے خطے میں سیکیورٹی اور جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کی ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائیاں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں پاناما کے پرچم بردار کمرشل آئل ٹینکر پر حملے کے جواب میں کی گئیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کو جنگ بندی پر عمل کا موقع دیا گیا، تاہم اس نے کھلی خلاف ورزی کی، جبکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت برقرار ہے اور امریکی افواج مکمل الرٹ ہے۔ پاسداران انقلاب نے جزیرہ سرک پر امریکی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ قشم جزیرے میں ایک گاؤں کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور ایران کا رد عمل اپنے طے شدہ وقت اور مقام پر تیز اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے اپنا ہرمز میں امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطے کے کسی بھی چینل کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ ناکام امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں پر کاربند نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکہ کی جنگ بندی کی لاپرواہی ہمیشہ کی طرح پشیمانی کا باعث ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کی۔ خلیج کے جنوبی ساحل پر جنوبی ممالک اپنی سرزمین کے لیے ایران کے خلاف کسی بھی صورت استعمال نہ ہونے دے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر ابراہیم رضائی نے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات، علاقائی سلامتی اور معاہدوں کے احترام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کسی کی خلاف ورزی پر بھی مناسب رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لبنانی صدر جوزف اون سے ٹیلیفونک رابطہ۔ صدر ٹرمپ نے لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے پر صدر جوزف اون کو مبارکباد دی۔ کہا کہ امریکہ لبنان کی خود مختاری، معیشت اور مسلح افواج کی حمایت جاری رکھے گا۔ جوزف اون نے امید ظاہر کی کہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے میں امریکی کردار ادا کریں گے۔ لبنانی صدر نے اسرائیل کو معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے پر بھی زور دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا کہ لبنان کے ساتھ امریکی ثالثی میں معاہدہ تاریخی کامیابی ہے، یہ ایران اور حزب اللہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ نیتن یاہو کا رواں سال اسرائیل کے انتخابات کے بعد وسیع قومی حکومت بنانے کا بھی دعویٰ۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدے کو مسترد کر دیا۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسمی نے کہا کہ واشنگٹن فریم ورک معاہدہ توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتا ہے، فریم ورک کی جگہ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کیا جائے۔ نعیم قاسم نے اسرائیل کے انخلا کو حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے سے مشروط کی تجویز سے مسترد کر دیا۔ کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ انتہائی خطرناک ہے، تمام حدیں پار کرنے کے مترادف ہے۔ لبنانی حکومت اسرائیل کے قبضے کو قانونی حیثیت دے رہی ہے۔ خدشہ ہے کہ لبنان کے مقبوضہ سے ہونے علاقے ریاست میں ضم ہو جائیں گے۔ حزب اللہ سربراہ نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایران کے کردار کو سراہا۔ کہا کہ ایران امریکہ معاہدے نے لبنان کو مضبوط کارڈ فراہم کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ لبنان کی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے۔ ادھر اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ لبنانی سرکاری ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے طیارے اور ڈرون کے ذریعے جنوبی لبنان میں حملے کیے۔ عالمی تجارت کے لیے اہم سمندری گزرگاہوں پر بلا رکاوٹ آزادانہ نقل و حرکت عالمی معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاک بحریہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ حالیہ علاقائی صورتحال نے ثابت کر دیا کہ بحری سلامتی عالمی معیشت اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آج پاکستان دنیا میں امن کے سفیر سے پہچانا جاتا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کی غیر مسلسل حمایت جاری رہے گی۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا۔ مار کے حق میں شکست کے بعد بھارت نے پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا۔ افواج پاکستان دہشت گردی کو مکمل ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مار کے حق میں نیوی کا کردار شاندار رہا۔ خطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔
برطانوی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ، ثالثی کے کردار کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ گفتگو کے دوران علاقائی امن و استحکام، سفارتی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کی خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کی کھل کر تعریف، کہا کہ پاکستان کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ممکن ہوئے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی مخلصانہ کوششیں اس طرح سے جاری رکھے گا۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں تنازعات کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فضائی رابطے بحال، تہران اور دبئی کے درمیان پروازیں 1 جولائی سے دوبارہ شروع ہوں گی۔ ایرانی سول ایویشن کے مطابق اماراتی اور ایرانی سول ایویشن حکام نے پروازوں کے لیے ضروری اجازت نامے جاری کر دیے ہیں۔ ابتدائی طور پر ایرانی ایئر لائنز کی پرواز دبئی جائیں گی۔ یہ ضروری اقدامات کے بعد دیگر ایئر لائنز کی پروازیں یہ روٹ استعمال کریں گی۔ بین الاقوامی روٹ پر پروازوں کی بحالی ابھی زیر غور ہے۔ دیگر پروازوں کی بحالی متعلقہ حکومتی اتھارٹی کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 208 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کے جھٹکے آزاد کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث کے پی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ اراکین اجلاس چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھارت، ترکمانستان، تاجکستان، چین اور افغانستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ فوری طور پر کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں 2 روز میں 5 بار زلزلے کے جھٹکے، کوہلو اور بارکھان میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز بارکھان سے 58 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ گہرائی 19 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک ہی دن میں 3 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کنگری میں 70 مکانات جزوی طور پر متاثر، دیواریں گرنے سے بچی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران پنجاب اسمبلی نے نئے مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ بجٹ منظوری سے قبل اجلاس میں شدید ہنگامہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے، نعرے بازی، شور شرابہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بد نظمی کا شکار رہا۔ اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی کے جواب میں حکومتی بینچوں سے بھی نعرے لگائے۔ دونوں جانب کے ارکان اپنے نشستوں سے اٹھ کر اسپیکر ڈائس کے قریب پہنچ گئے۔ بجٹ منظوری کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس آج صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن والے ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں۔ پوری دنیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو شاباش دے رہی ہے۔ ہم ان کی طرح ملک کو دیوالیہ کر کے نہیں گئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال، کہا کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ 1,24,000 اہلکاروں نے فرائض سر انجام دیے۔ عاشور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کی شاباش کی ضرورت نہیں۔ حکومت قانون سازی کی پاسداری اور قوانین کی ذمہ داری کو سمجھتی ہے۔ ہم نے اپوزیشن کی طرح جاتے ہوئے کاغذ نہیں لہرایا۔ عثمان بزدار کا مشن ماحولیات اور ہمارا ویژن ماحولیات ہے۔ ہم نے بلین ٹری سونامی والی کوئی بات نہیں کی، لیکن کام کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ، ایک دوسرے پر تنقید۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ وفاق جس میں خود بلدیاتی نظام نہیں، پنجاب میں وہ اختیارات نہیں ہیں جو سندھ میں بلدیاتی اداروں کو ہیں۔ بہت سے بکرات اور سکرات تبصرے کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ مخالفین کے پاس بولنے کو کچھ نہیں، اس لیے وہ تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ بوری بند لاشوں کی دھمکیاں دینے والے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایم کیو ایم کے رکن طاہا احمد نے کہا کہ ان کی جماعت شہر اور صوبے کے مفاد میں مل کر چلنے کو تیار ہے، تاہم انہیں راک کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ تضحیک آمیز الفاظ کارروائی سے حذف کیے جائیں، برابری کی بنیاد پر سیاست کو فروغ دیا جائے۔ پر ڈھیر ہو گئی۔